بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی میں مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد کسی بھی مومن کے لیے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو یا بہت ادنا درجے کا، جو مومن ہے اس کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی جمیع مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، جس پر جان بھی قربان کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کائنات میں یہ واحد ہستی ہے جس پر لوگوں نے اپنے مال و منال ہی نہیں، اپنی اولاد و افراد بھی قربان کیے، اپنے ماں باپ بھی قربان کیے ہیں، اپنے اموال اور املاک بھی قربان کیے، حتیٰ کہ آپ کے تحفظ میں اور آپ کی عزت و حرمت کے لیے آپ کی جان تک قربان کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی ہوئی کسی بھی چیز کا کسی کو ملال اور افسوس نہیں ہوا. یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جس بندے کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہیں اپنی جان کے سوا. تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور میں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نظر میں میری ذات اس کی اپنی جان، والدین اور آل و اولاد سے زیادہ محترم اور محتشم نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اگر یہ بات ہے تو پھر آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اے عمر تیرا تکمیل ایمان کا دعویٰ اب مکمل ہوا ہے. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعجاز ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی.
اور صرف آپ کی محبت نہیں ڈالی، آپ سے منسوب ہر چیز کی محبت ڈال دی۔ حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، بات چیت کی، کفار کی طرف سے مذاکرات کا تھے، بڑا دانا و بینا اور سمجھدار آدمی، بڑے پنچایت کا بندہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، یہاں سے واپس گیا اور جا کے کفار مکہ، قریش مکہ سے کہنے لگا کہ تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹل جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھے وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کے دیکھا ہے، لیکن جو جانثاری، جو فداکاری کا جذبہ مسلمانوں کے دل میں ہے اپنے نبی کے لیے، دنیا کے کسی بادشاہ کی فوجوں میں، وفادار ترین لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، لہذا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو پیارے پیغمبر کے پسینے کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ ان کا خون گرنے دیں گے زمین پر؟ لہذا تم باز آ جاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی پیارا، آپ کا خون بھی پیارا، وضو کے قطرے بھی پیارے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے، آج ہمارے یہ بادشاہی مسجد میں ایک عجائب گھر ہے چھوٹا سا، اور دیگر جگہوں پر ایک کپڑا، پوشیدہ سا کپڑا لٹکایا ہوا ہے فریم کے اندر، لکھا ہے ھذا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا ٹکڑا ہے، اور ہم اسی کو سلام کیے جا رہے ہیں۔ کوئی سند اور ثبوت نہیں اس کا کہ یہ آپ کی پہنی ہوئی قمیض ہے، لیکن صرف منسوب ہے آپ کے ساتھ، تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، مومن اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کا اپنے احترام ہے۔ لوگوں نے آپ کا پسینہ شیشیوں میں جمع کر کے رکھا، لوگوں نے آپ کی قمیضیں اپنے گھروں میں رکھی، بطور کفن پہنا کھلایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کے بال بطور تبرک اپنے پاس رکھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر یہ بال مت گر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہر چیز اس امت کے لیے تبرک ہے۔ اور اگر عام چیزیں، کپڑے اور برتن اور پسینہ، یہ چیزیں آپ کی اس امت کے لیے متبرک اور بابرکت ہیں، تو آپ کے ساتھی، آپ پر کلمہ پڑھنے والے، آپ کے دین کو آگے پھیلانے والے، آپ کے شاگرد کیوں متبرک نہیں ہیں آپ کے لیے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے اہل خانہ کیوں متبرک نہیں ہیں؟ آپ کے اہل بیت کیوں بابرکت نہیں ہیں؟ آج ہمیں عجیب سے ماحول کا سامنا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس نا، ہمارا جو المیہ ہے نا اس امت کا، اس وقت کا، وہ ادھورا علم ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا نام بھی نہیں لینا آتا، وہ اس کو طبری بولتے ہیں، نام صحیح نہیں لیتے، وہ ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر اصحاب رسول پر کام کرتے ہیں۔ جن کو مصنف کا نام نہیں آتا، وہ کتاب کو کیسے پڑھتے ہوں گے؟ اردو میں تو کتاب لکھی نہیں ہوئی، کتاب تو لکھی ہوئی عربی میں۔ ادھورا علم، ناقص علم، ناقص معلومات۔ ہمیں کسی نے بتا دیا البدایہ ون نہایہ میں یہ ہے، میں نے کہا پوچھا مجھے البدایہ ون نہایہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپ حوالہ دے رہے ہیں بدایہ ون نہایہ میں یہ ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ وہ جی، یہ جی، وہ جی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اپنی عمر دیکھو، اپنے کام دیکھو، اور اپنی زبان سے نکلے الفاظ کو دیکھو۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان قربان کر دے، اور آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے آل، ان کے بارے میں گستاخانہ تصور رکھے؟ بھلا یہ ممکن ہے ایسا کہ مسلمان بھی ہو اور یہ کام کرے؟ آدھی تک جو ہے نا وہ معلومات، آدھا ناقص ادھوری معلومات کے ساتھ ہم اپنا عقیدہ مرتب کرتے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد ادھوری معلومات میں۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کی آیت ہے،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں. یہ ایک طویل مضمون کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک آیت بھی آدھی آیت ہے. اس سے پیچھے بھی آیت کا ایک حصہ ہے. اس جملے کی بنیاد پر قرآن کریم کے سارے مفہوم کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف عقیدت میں غلو کرتے ہوئے اس کا مفہوم ادھورا لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے یہ ساری گفتگو قرآن کریم میں 21ویں پارے میں 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے یہ 2-3 رکوع چل رہے ہیں. یہ ساری گفتگو آپ کی ازواج کے بارے میں ہے, آپ کی بیویوں کے بارے میں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین ہیں, آپ کی ازواج ہیں, ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. اور اس کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے. قرآن کریم کا ایک اپنا اسلوب ہے, جامع اسلوب ہے قرآن کا. قرآن کریم چلتے چلتے اپنے مضمون میں بہت سے دیگر مضامین کو بھی سمیٹتا ہے. تو اب اس آیت کا باقی سارا بیویوں کے بارے میں اور اس آیت کے اس ٹکڑے کو لے کے یہ کہہ دینا, دعویٰ کر دینا یہ صرف حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں. اہل بیت کی تخصیص کر دینا کہ اہل بیت نبوت صرف یہی 4 لوگ ہیں, 5واں کوئی بھی نہیں. بات بیویوں کی ہو رہی ہے, بات فضائل بیویوں کے بیان ہو رہے ہیں, ہدایات ازواج مطہرات کو ہو رہی ہیں. درمیان میں ایک جملہ آیا ہے تو اس میں مخاطب بیویاں ہیں لیکن ساتھ وہ بھی 4 شامل ہیں. یہ ہے قرآن کا اسلوب. لیکن آج ہمیں اہل بیت کے نام پر تانا دیا جاتا ہے کہ فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا, اور کچھ ایسے بد نصیب موجود ہیں. لیکن پتہ علماء اہل سنت والجماعت ان کو ناستی کہتے ہیں. اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات میں نہ ناسبیت کی گنجائش ہے نہ رافضیت کی گنجائش ہے. یہ 2 طبقے ہیں, یاد رکھیے. ایک وہ لوگ ہیں جو اصحاب رسول پر طعن کرتے ہیں اہل بیت کی آڑ میں, یہ رافضی ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو اپنی زبان کی تلوار پر رکھ لیتے ہیں, یہ ناسبی ہے. اسلام اور ہمارا دین اور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, نہ ناسبیت روا ہے نہ رافضیت روا ہے. ہمارے دل میں احترام دونوں کا برابر ہے, درجے اپنے اپنے ہیں, درجے اپنے اپنے ہیں. تو انبیاء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول فضل بعضهم علی بعض, رسولوں کی یہ جماعت ہے, ہم نے ایک کو دوسرے پر بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اعظام ہو, ایمان میں سارے برابر ہیں, جنت میں جانے میں سارے برابر ہیں, رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سارے برابر ہیں. آگے درجہ اپنا اپنا. حضرت صحابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کی امت میں سب سے افضل بندہ ابو بکر صدیق ہے, ثم عمر ثم عثمان, پھر عمر ہے پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے. اور آج ایک لڑین اور بدبخت اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر علل اعلان یہ کہتا ہوں حضرت علی سارے انبیاء سے افضل ہے نبی کی نسل کے سوا. کیا کہیں گے ہم ایسے لوگوں کو؟ اور جرأت کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر سریعام کی بات کرتا ہے, بند کمروں میں نہیں کرتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی افضل قرار دے رہے ہیں. حضرت میں اکثر آپ سے یہ بات ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا جائے. عقیدت جو ہے نا یہ عقیدے کے تابع ہے. جب عقیدت عقیدے سے باہر نکل جائے تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کو دشمنی میں نہیں کہا, محبت میں کہا, محبت میں غلو کے ساتھ کہا. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی غلو میں اتنا ہے کہ ان کو بعض بد نصیب ایسے ہیں انہوں نے ان کو اللہ ہی بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ بھی لوگوں کو رزق بانٹتا ہے تو علی سے پوچھ کے بانٹتا ہے معاذ اللہ. اور کو تھوڑے سے کم درجے کے ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے.
کہ خاندان نبوت سے ہے. بھائی خاندان نبوت سے تو علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر حضرت عقیل نہیں ہے. جتنا رشتہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے دامادی کے سوا، اس میں عقیل اور جعفر کے برابر نہیں ہے. پوچھا گیا تھا کہ آپ کی آل کون سی ہے؟ فرمایا آل عقیل، آل علی اور آل جعفر. یہ سارے فرمایا یہ میری آل ہے، ان پر صدقہ حرام ہے. ان پر آل عباس آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے خاندان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ آپ کی آل ہے. قرآن اس پر نظیر پیش کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تھا، ان ابنی من اہلی، اللہ یہ غرق ہونے لگا یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر سے ہے، میرے اہل آل سے. اللہ نے جواب میں کیا دیا کہ نوح علیہ السلام آلے. پیغمبر نوح تیرے آل سے نہیں ہے، بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے. فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے آل سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خان اگر اہل بیت کو دینا ہے تو ابو لہب کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہ بھی آپ کا چچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ کا چچا ہے. اور جس طرح لوگوں نے ابو طالب کے اسلام پر ڈنڈورا پیٹا ہوا کہ ابو طالب مسلمان تھا، ابو طالب مسلمان تھا، اسی طرح اگر قرآن میں تبت یدا ابی لہب نہ آیا ہوتا تو ابو لہب کے بھی ایمان کا انہوں نے تسلیم کر دینا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہی تھا. مجبوری ہے، قرآن میں نص قطعی آ گئی ہے اس کی کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے جو ہے نا وہ ہاتھ ٹوٹ جانے کی بشارت دی، تباہ ہو جانے کی بشارت دی. محبت ہونی چاہیے لیکن محبت میں غلوف نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری قسمت کو اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو بڑھایا. لا تطرونی، مجھے ایسے نہ کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. کہیں آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، عبادت خانہ نہ بنا لینا. پیارے پیغمبر تو یہ نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ وعظ اور تذکیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہی الگ ہے. آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جن پر صدقہ حرام ہے. لا تحل لنا الصدقہ، فرمایا ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں لے سکتے. وہ کون ہے؟ ازواج، آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ آپ کے اہل بیت ہیں. اگر اولاد کی اولاد شامل نہ ہو تو حضرات حسنین کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ حضرات حسنین آپ کے اہل بیت میں سے، ان کی عزت اور عظمت ہے، وقار ہے ان کا. پھر آپ کے چچا، وہ چچا جو مسلمان ہوئے. اور سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ بنو ہاشم کے سارے مرد اور عورتیں یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور جو آپ کے اہل بیت ہیں ان پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں لے سکتے. اور یہاں جتنے سید لگے پھرتے ہیں نا، ان سے کہو نا یہ عام صدقہ ہے، وہ بھی الگ کر جائیں گے، جو زکات ہے وہ بھی الگ کر جائیں گے. سید ہیں، سید کہلاتے ہیں، خود ساختہ، خود ہی بنے ہوئے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، نسبی کوئی حقیقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے. اپنے باپ کا نام چھوڑ کے کسی کا نام لے، مگر سید نہیں ہے، وہ کہے کہ میں آل علی سے ہوں یا آل فاطمہ سے ہوں، آل رسول سے ہوں، وہ سید بنے بنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے کہ بھتیجے تھے، آپ کے چچا کے چچا دار بھائی تھے، ربیعہ. ربیعہ کے باپ کا نام عبد المطلب تھا، عبد المطلب کے نام کے باپ کا نام حارث تھا، اور حارث کے باپ کا نام عبد المطلب تھا. عرب میں یہ رواج تھا دادے کے نام پر پوتے کا نام رکھا کرتے تھے. یعنی جو آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، آپ کے والد کے بھائی عبداللہ کے بھائی حارث.
یہ آپ کے چچا ہوئے، ان کے آگے بیٹے تھے عبد المطلب اور اس کے بیٹے تھے ربیعہ، خاندان ہوا نا یہ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں ہم جوان ہو گئے ہیں، غریب ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں پاس، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں نا عاملین صدقہ مقرر کر دیں، ہم عاملین صدقہ بن جائیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، اس میں سے شادی کر لیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا آل محمد کو صدقہ روا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ لوگوں کے مالوں کی میل ہوتی ہے، یہ لوگوں کے، یہ ہم نہیں لیتے، ہم نہیں کھاتے. صدقے کی کھجوریں حضرت حسنین نے کھائی، میرے آقا دوڑ کے بھی اور منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجوریں نکال کے باہر پھینک دی. یہی بات ارشاد فرمائی ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا، حضرت عائشہ نے واپس بھیج دیا، فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے آل رسول، آل محمد، آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر صدقہ حرام ہے. ان کی اپنا اسٹیٹس ہے، شان ہے ان کی، یہ پیارے پیغمبر سے منسوب ہے. اللہ اکبر. اور پھر اہل بیت سے دشمنی رکھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دشمنی جس سے رکھی وہ منافق. ایک اور روایت میں ہے کہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. حضرت علی کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان بنائی. لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی الیہ، اللہ کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا مجھ سے کوئی شخص محبت نہیں رکھے گا سوائے ایمان والے کے، اور جو نفرت کرے گا، بغض رکھے گا منافقوں کو، منافق کے سوا کو بغض نہیں رکھے گا ہم سے. کون مومن ہے جو اہل بیت سے بغض رکھ سکتا ہے؟ منافق ہونا ہے. پیارے پیغمبر کی مہر ہے، جہنمی ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے اہل بیت کے بارے میں بڑی نصیحت کر کے گئے. یہ جو بڑا معروف خطبہ ہے نا، غدیر خم کا خطبہ جس کا نام لیتے ہیں 18 ذی الحج کو، اور عید مناتے ہیں، عید غدیر کے نام سے منائی جاتی ہے. کبھی اس کا پس منظر دیکھا گیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ گئے ہوئے تھے، اب واپس آ رہے تھے تو حضرت علی کو کہیں اور بھیجا ہوا تھا، وہاں کچھ مال غنیمت ملا، حضرت علی نے اس کو تقسیم کیا. کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، حضرت علی کی تقسیم پر اعتراض کیا اور آ کے شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی کہ علی نے یہ ناانصافی کی، معاذ اللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو میرا دوست ہے اس کو علی کو بھی اپنا دوست بنانا پڑے گا. ترجمہ اس کا کوئی اور کر دیا گیا ہے، خلافت دے دی گئی ہے، یہ وہ سارا. کبھی میں نے کہا نا ادھوری معلومات ہے، ناقص معلومات ہے، علم نہیں ہے پورا. اصل تو جھگڑا پیچھے وہ تھا. میرے آقا نے حضرت علی کی برات ظاہر فرمائی، اس میں فرمایا جو علی سے بغض رکھے گا وہ بات سن لے، جو علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. علی کی دوستی کے بغیر میری دوستی ممکن نہیں ہو سکتی. وہاں پہ آپ نے بڑا ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، آپ نے اس پر بڑی رغبت دلائی لوگوں کو. فرمایا اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر رہے گا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس پر سختی سے عمل کرو. بڑا لمبا باز کیا کتاب اللہ کے بارے میں. پھر فرمایا اور دوسری چیز جو آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا وہ میرے اہل بیت ہے.
قربان جو میں نے پیغمبر نے وہاں اپنے جملہ بولا اور اس کو دہرایا 3 بار، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی نام سے نصیحت کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ میرے اہل بیت سے بدسلوکی نہ کرنا، میرے اہل بیت کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یہ کیا تھا؟ حضرت علی آپ کے اہل بیت سے تھے نا۔ یہ آیت تطہیری کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، آپ چادر لے کے باہر نکلے، حضرت حسن آئے آپ نے اس کو لپیٹ دیا، حضرت حسین آئے آپ نے ان کو بھی لپیٹ دیا، پھر حضرت فاطمہ آئے آپ نے اس کو بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی آئے آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو آپ نے جب چادر میں لے لیا نا تو فرمایا اللہم ھذا ھاؤلاء، اللہم ھاؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اللہ تم سے ہر طرح کی بریدی دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں طہارت طاہر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تھا ام المؤمنین، انہوں نے پوچھا تھا کہ پیغمبر کیا ہم نہیں؟ فرمایا تم تو پہلے ہی ہو، ازواج تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارے عام رواج نہیں ہے، بیٹی دے دی تو سمجھتے ہیں کہ بیٹی اب ہمارے گھر سے چلی گئی ہے، بیٹی اچھا ہمارے بڑا عجیب رواج ہے، ہم کہتے ہیں بیٹے سے نظر، بیٹا کیوں چاہتے ہو؟ بیوی کو طلاق دے دی، بیٹی بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اچھا جی بیٹا کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ ہماری نسل چلے، نسل آگے بڑھے، اور بیٹی ہے تو نہیں جی، بیٹی تو غیروں کو دے دی ہے، وہ تو وہاں کی نسل چلے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سید ہیں سارے، وہ سارے نظر حضرت فاطمہ سے چلاتے ہیں، وہاں پہ بیٹی سے نظر چلی ہوئی قبول ہے، اور اپنے گھر میں بیٹی سے اس لیے نفرت کی جاتی ہے کہ بیٹی آگے نظر نہیں چلاتی۔ یہ ہمارا ایمان دوہرا معیار ہے ہمارا، کیوں معیار ہے؟ ازواج جو ہیں وہ پہلے ہی آپ کی آل میں شامل ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا یہ بیٹی اور اس کی آگے اولاد یہ بھی جو ہے نا وہ آل میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت حسنین کو آپ دیکھ کے کہا کرتے تھے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں۔ اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ بلا ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم حضرت حسنین سے محبت نہ کریں رضی اللہ عنہ؟ وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہماری دل کی بہار ہیں، ہمارے راج دلارے ہیں۔ ان کے پاؤں کے جوتوں کو لگی ہوئی جو خاک ہے نا، وہ خاک ہم اپنی آنکھوں کو سرما بناتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ لیکن ہم ویسے نہیں مانتے بھیا جیسے تم ماننا چاہتے ہو، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ نے منایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کو ویسے مانتے ہیں جیسے پیارے پیغمبر نے ماننے کا حکم دیا ہے، اور یہی ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ اہل بیت کی محبت سے کوئی سینہ خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے ایک خاص مت تھی، ایک خاص آئیڈیالوجی آئی، ایران سے گئی، اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، باقی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، انکار کر دیا۔ بڑی بڑی اس پر دلیلیں دی۔ قرآن جب اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو وہاں پہ بنات کا لفظ بولتا ہے، بنات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی سے تھوڑا سا بھی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ جو جمع عربی میں واحد تثنیہ اور جمع دو کے لیے تثنیہ کا ہوتا ہے، اور 3 سے اوپر جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ میرے پیغمبر کی 3 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھی، ساری دنیا مانتی، ایک مخصوص طبقہ نہیں مانتا، وہ بھی صرف اپنے مقاصد کی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو اس سے نکال دیا، ازواج کو اہل بیت سے نکال دیا، اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے اہل بیت کے بارے میں بدزبانی کرنا شروع کر دی۔ مومن بندہ نہ اہل بیت کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، نہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے آقا کا صحابہ کے بارے میں حکم ہے لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کو برا مت نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ میرے پیغمبر کا حکم آ گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟
آج لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں مقام پہ کون حق تھا، کون باطل تھا؟ خدا کی قسم یہ سوال سینے کو چیر دینے والا ہے بھائی میرے۔ وہ اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اللہ ان پہ راضی ہے۔ آج 1400 سال بعد میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے؟ اجتہادی معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، ان کو لے کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ تصور کر دینا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرنا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ان سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر چلتے چلتے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے بارے میں بدزبانی کرنا ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک کفار پر سخت آپس میں نرم تھے، اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ اس کے بارے میں یہ بولتا تھا، وہ اس کے بارے میں یہ بولتا تھا، اس نے اس کو گالیاں دی۔ ادھورا علم کسی کتاب کے ٹکڑے میں پڑھ لیا، نہ راوی کا پتہ، نہ سند کا پتہ، نہ حقیقت کا پتہ، وہ جو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی صاحب سے اللہ مغفرت فرمائے، ان کی معاف فرمائے، ان کے فون سے کسی نے پوچھا آپ نے خلافت و ملوکیت میں فلاں 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 اعتراض کیے ہیں تو یہ انہوں نے کہا فلاں فلاں کتاب میں لکھا تھا، مجھے کیا پتا؟ آپ کس بات کے محقق ہیں اگر آپ نے تحقیق ہی نہیں کرنی؟ آپ کی اس کتاب سے دنیا گمراہ ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں فلاں کتاب میں لکھا ہوا تو فلاں کتاب میں لکھا ہوا۔ یہ ہے عقیدت میں غلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت آپ کے اہل بیت سے نہیں، ایک بار نہ یہ گھوڑی پہ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ، بہت بڑے عالم سنت کے، انہوں نے نا گھوڑے کی یا سواری کی لگام پکڑ لی۔ حضرت زید تڑپ اٹھے، کہنے لگے آپ عالم آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، یہ کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے علماء کا ایسے ہی احترام کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ حضرت زید عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضرت عبداللہ نے حضرت زید کو اپنے سے بڑا عالم سمجھا، ان کی سواری کی آج کے دور میں سمجھاؤں تو گاڑی کا دروازہ کھول دیا احترام کے لیے کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، دربان بنتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ حضرت زید نے اعتراض کیا آپ ایسے بیٹھ ہیں، آپ نے یہ کام کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے کہ علماء کا احترام ایسے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے، حضرت زید کا ہاتھ چوما، حضرت زید آگے بڑھے، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوما، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ کیا؟ حضرت زید فرماتے ہیں یہ کیا؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے اہل بیت کا ایسے احترام کرنا۔ صحابہ کرام کا تو آپس میں یہ رشتہ تھا۔ حضرت عبداللہ نے گاڑ سواری کی مہار پکڑی، لگام پکڑی، اور حضرت عبداللہ نے حضرت زید کا انہوں نے حضرت عباس عبداللہ بن عباس کا منہ ماتھا چوما، ہاتھ چوما، کہا مجھے حکم ہے ہمیں کہ علماء کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا مجھے حکم ہے کہ ہم اہل بیت کا ایسے احترام کریں۔ آج نہ علماء کا احترام ہے، نہ اہل بیت کا احترام ہے، نہ علماء کا احترام ہے۔ دیکھیے اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے کیا احترام کرتے ہیں علماء، ہر ایک پر تنقید، ہر ایک پر تنقید، ہر ایک کی تاکید ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دین کی صحیح معلومات نہیں ہمارے پاس، ادھوری معلومات ہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے پتہ کیا قرابت کا رشتہ تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے رشتہ داری، بیچوں رشتے آپس میں، حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت کے، حضرت عمر اہل بیت کے، حضرت عثمان اور اہل بیت کے، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کے، بیچوں رشتے ان کے بنتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، فرماتے ہیں فالذی نفسی بیدہ
قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں کی اہمیت ہے۔ میں اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے کوئی غرض نہیں ہے، اتنا میں وہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک بار نا نکلے میدان میں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوتا تھا جب بارش نہ ہوتی، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہتے پیارے پیغمبر ساتھ جاتے، دعا مانگتے، بارش ہو جاتی۔ اب اللہ کے نبی وفات پا چکے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کے پاس بارشات کی کوس کیفیت میں نہیں، بارش ہوئی نا، حضرت عمر نے آپ کے چچا عبداللہ، آپ کے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا، حضرت عباس کو لے کے چلے گئے، اور وہاں جا کے دعا میں جملہ پتہ کیا بولا؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فاستقینا فتسقینا، اللہ جب تیرے نبی زندہ ہوتے تھے ہم ان کو لے کے آتے تھے، اپنا وسیلہ ہم ان کو بناتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آتے تھے دعا کرتے، بارش ہوتی، اور اگلا جملہ کیا بولا؟ اب انا نتوسل الیک بعم رسول اللہ فاسقنا، اللہ آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وسیلہ ڈالنا جائز ہے، وسیلہ جو منع ہے وہ میتوں کا وسیلہ منع ہے۔ کسی قبر پہ کھڑے ہو کوئی اس قبر والے کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں، زندہ آدمی کو دعا کے لیے کہنا اور زندہ آدمی کو دعا کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور کسی بزرگ کو لے جانا، اپنے باپ کو لے جائیے، دعا کروائیے، باپ سے کہ آپ دعا مانگے، میں آمین کہتا ہوں۔ حضرت عمر، یہ قرابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر نے جب وظیفے مقرر کیے نا تو حضرات حسنین کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ ڈبل مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا، اللہ کے پیغمبر امیر المومنین میرے بابا یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ میرے ہم عمر ہی ہے نا حسنین بھی، ان کا وظیفہ زیادہ، میرا کم، وجہ؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا نا سونے کے پانی سے لکھنے کے بعد، حضرت عمر فرماتے ہیں عبداللہ ان کا نانا محمد ہے، تیرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان تجھ سے زیادہ ہے، ان کا باپ علی ہے، تیرا باپ علی نہیں ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں ہے، ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس لیے ان کا وظیفہ دگنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان سے نفرت کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت حسین ملنے کے لیے آئے حضرت عمر سے، امیر المومنین سے، خلافت کا دار الخلافہ میں آئے، بیت الخلافہ میں آئے، حضرت عبداللہ بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی حضرت عمر کی، پوچھا یہاں بیٹھے اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے تو باہر نکال دیا کہ باہر بیٹھے۔ حضرت حسین کہتے ہیں پتر نو باہر بیٹھتا، مینو بھی باہر کر دیں کے جانا کی ہے، ادھر بیٹھ گئے، باہر ہی بیٹھ گئے۔ اسی اسلام میں حضرت عمر کو بھنک پڑی کہ باہر حسین اٹھ کے باہر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حسین یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کو ملاقات کے لیے آیا تھا۔ پھر بیٹھے کیوں ہو باہر؟ کہا میں نے دیکھا عبداللہ بھی باہر بیٹھا، میں نے کہا بیٹا باہر بیٹھا ہے تو میں کیوں دیتا ہوں؟ حضرت عمر نے جملہ کمال کا بولا، فرمایا حسین تو عبداللہ تو نہیں ہے نا، تو حسین ہے، نبی کا نواسہ ہے، تجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر کے اندر آتے، میٹنگ کے اندر آتے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ آج بدنصیب پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ان میں نفرتیں تھیں اور دشمنی اور عداوتیں تھیں ان میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان میں مشکل وقت آیا، خلافت کا آخری دورانیہ، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، پتہ ہے حضرت عثمان حضرات حسنین کے خالو بھی لگتے تھے، ہے رشتے کا کوئی احساس پتہ ہے؟ حضرت عثمان حضرت حسنین کے خالو بھی لگتے تھے کہ حضرت فاطمہ کی دو بہنیں حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں، ان کو بھیجا جاؤ جا کے پہرے داری کرو۔ حضرت حسنین تلواریں لے کے پہرے داری کے لیے آگے، جوان گبرو۔ حضرت عثمان کو پتا چلا، طلب کے بات کرنے پہ آئے، حسین حسن تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور میرا تم پر جو حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ واپس یہاں سے، تمہارا میرے دروازے پہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، میرے دروازے پہ تم نے میری حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہو۔
اتنی محبت اور اتنا احساس کرتے ہیں. اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں بڑا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کبھی حسنین کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا، ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی بھی. زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب علی نے اپنے شہزادوں کو تھپڑ مارا کہ تم عثمان کا دروازہ چھوڑ کے کیوں آئے ہو. یہ محبت تھی ان کی آپس میں. اور ہم کہانیاں بنا رہے ہیں کہ نفرت تھی، لڑائی تھی، وہ یہ تھے، وہ تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے. ادھوری معلومات اور ادھوری ناقص معلومات کے ساتھ پھر الزام لگاتے ہیں جی آل سنت آل رسول کو نہیں مانتے. بد نصیبی ہے، ایسی یہ مت پھیلی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ متاثر ہیں. میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا یار تم کہتے ہو مانتے نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے وہ نماز نہیں ہے جس میں آل بیت پر درود نہیں ہے. ہم تو اس نماز کو نماز نہیں مانتے جس میں اہل بیت پر درود نہیں پڑھتے. پڑھیے تو درود ابراہیمی، اس میں اہل بیت پر درود ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایمان مکمل نہیں ہوتا، نماز مکمل نہیں ہوتی. تم کہتے ہو کہ مانتے نہیں. عجیب کہانی ہے، عجیب کہانی. لیکن یہ بات یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو یا اہل بیت ہو، ایک مومن کی آنکھوں کے تارے اور دل کی بہار ہوتے ہیں. میں نے گزشتہ جو بھی یہ بات عرض کی تھی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کو سنبھالیے. دیکھیے کہیں اہل بیت کی محبت کی جھوٹی آڑ میں کوئی آپ کو صحابہ سے بدگمان نہ کر دے، اور کوئی صحابہ کرام کا نام دے کر آپ کو اہل بیت سے بدظن نہ کر دے. اس بات کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو سبق پڑھائیے. ہمارے لیے صحابہ کرام بھی ہماری آنکھوں کے تارے اور اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کے تارے. یہ برابر ہیں ایمان میں، جنت جانے میں، رضوان میں. آگے اپنے اپنے مقامات ہیں. جو اہل بیت ہے وہ اہل بیت ہی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ کو مل سکتا ہے؟ گھر والے آپ کے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، اور آپ کے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں. جو آپ کے دروازے پہ آئے علم سیکھنے کے لیے وہ آپ کے گھر والے ہیں، اور جو آپ کے گھر کے اندر رہے وہ آپ کے گھر والے ہیں. دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ پر، شان اپنی اپنی جگہ پر، ان کی حیثیت اور مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر. لیکن نہ وہ آپس میں دشمن تھے، نہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف. رائے کا اختلاف ہونا تو باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رائے کا اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا. ایمان اور عقیدے کی بات کریں اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ نہیں دیکھتے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے سپاہی جو شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا، اور حضرت علی کے لشکر کے سپاہی جو ادھر شہید ہوئے ان کا جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ کیا ہے؟ پھر عرض کروں، ادھوری معلومات، ناقص معلومات، ادھورا مطالعہ، یہ ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، ایک سیوم کی طرح ہے، ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے. صحابہ کرام کی محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اہل بیت کی محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا جو مقام جس کو دیا ہے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے اور جیسے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المهتدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ صحابہ کے لیے بھی ہیں اور اہل بیت کے لیے، دونوں کے لیے. یہ سارے فائزون، راشدون، محتدون، یہ کامیابی کی کے نقارے اور آپ کے صحابی ہونے کا، جنتی ہونے کا یہ اعلان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان، یہ سب کے لیے ہے، صحابہ کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے بھی. لیکن شان کسی کی زیادہ کسی کی کم، یہ اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، عقیدے کا تحفظ کیجیے، عقیدے کی جو ہے نا وہ معاملات کو درست کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ جینے